اگر کوئی بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو حرام ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، حرام ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، آگے پھیلائیں، حرام ہے کہ ہم اس کو ختم نہ کریں، اس کو نہ مٹائیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں عجیب بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں، میں حوالہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہر مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر کے وہ کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ بالکل مشہور نہیں تھا، تو ہوتا کیا ہے کہ مسلمان جذبات میں آ کر کے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص نے کس طرح سے گستاخی کی حضور کی شان میں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اتنا پھیلائیں کہ یہ اریسٹ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کیا وہ اریسٹ ہوتا ہے؟ کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں تو بہت دنوں تک اریسٹ رہے ہیں، اگر کوئی ہوا بھی ہے تو تھوڑی دنوں میں وہ جیل سے باہر آ گیا ہے۔ اریسٹ تو نہیں ہوتے ہیں وہ، بلکہ جو گمنام تھے وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اب ان کو دنیا جاننے لگتی ہے۔ تو یہ آج کل کا فیشن ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اسلام پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اور جلدی مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو تنظیمیں ہیں اسلام مخالف، وہ تو اس کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن ان سے زیادہ جو مشہور کرنے والے ہیں وہ ہم خود مسلمان ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کے اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، اس کو سب جاننے لگتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گستاخی کی تھی حضور کی شان میں۔ دیکھیں، ہر مسلمان کے اندر ایمانی جذبہ ہوتا ہے اور کوئی بھی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام تقی الدین سبکی نے جو کہا، آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب فتاوی سبکی جلد نمبر 2 میں، لکھتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ کہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی تحریر لکھی ہوئی ہے تو حرام ہے اس کو لکھ کر آگے بڑھانا، اور حرام ہے اس کو پڑھنا، اور حرام ہے اس کو بغیر مٹائے، بغیر اریز کیے، بغیر محو کیے ایسے ہی چھوڑ دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اب ختم تو کر نہیں سکتے، اس کو ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں پر کوئی گستاخی والی تحریر یا گستاخی والی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے، ہم الٹا کرتے کیا ہیں؟ کیا لکھا تھا انہوں نے کہ حرام ہے اس کو آگے بڑھانا، یعنی لکھ کر کے آگے بڑھانا۔ وہ تحریر کے تعلق سے تھا، اس وقت ویڈیوز وغیرہ نہیں چلتی تھیں، آج تو ویڈیوز ریکارڈنگ چل رہی ہیں، تو یہی سیم چیز اپلائی ہوگی ویڈیوز پر بھی۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اتنا شیئر کرو کہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے اور یہ اریسٹ ہو جائے۔ یعنی ہم خود اس کو مشہور کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر کے، اور اس کو مٹا نہیں سکتے، جبکہ مٹانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر مٹائے چھوڑ دے تو حرام ہے، لیکن مٹا نہیں سکتے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ آگے جب ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر اور لوگ بھی آگے شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ شخص جو کہ ایک کتے کی طرح جس کی حیثیت تھی، اس شخص کو دنیا جاننے لگتی ہے اور ایک خاص طبقے کے لوگ اس کو اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تحریر یا آڈیو یا ویڈیو جس میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو نظر آ رہا ہے یا آپ کی توہین نظر آ رہی ہے، تو اس ویڈیو آڈیو کو آگے بالکل شیئر نہ کریں، کیونکہ اگر ہم شیئر کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ اس نے جس مقصد سے کام کیا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اگر میرے کہنے میں کوئی بھی غلطی ہو تو علماء کرام اصلاح فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔